اس کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پر خوشی فراز، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ صبح کا ٹائم ہے۔ کل بچوں کو بولا کہ پودوں کو پانی دے دیں، میری طبیعت کافی خراب تھی اور بچوں نے جو ہے انسنی کر دی۔ بس ابھی میں نے کہا میں خود سے ہمت کروں اور پودوں کو پانی دے دوں، تو پودوں کو پانی دیا۔ ڈسٹ بھی بہت ہو رہی تھی، ہوا چلتی رہی ہے، تو میں نے کہا پہلے پودوں کو پانی دوں اور چھڑکاؤ کر دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کل کہ میں کیا کروں، اتنی طبیعت خراب ہو رہی تھی، بہت زیادہ بخار بھی ہو رہا تھا اور دوائیاں پی پی کے اور ٹیبلٹس کھا کھا کے تھک چکی ہوں۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اور کیسے میری طبیعت درست ہو۔ دوائیاں کھانے سے فوراً طور پر تو آرام ہو جاتا ہے، سکون سا مل جاتا ہے، اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر میری طبیعت ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ تو بس پھر سوچتی رہی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ تو وہ پھر جو ہے اکثر جس ڈاکٹر سے جب زیادہ کنڈیشن خراب ہو تو وہ بہت مہنگا ڈاکٹر ہے، پھر سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس جاؤں، لیکن اس کے پاس جانے کے لیے رقم بھی بہت زیادہ ہو جو میں لے کر جاؤں، اور اس کے پاس پہلے اس کی فیس، پھر وہ بہت سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، مطلب کوئی بھی لیبارٹری کے ٹیسٹ لے کر جاؤ تو وہ پھر چیک نہیں کرتا ہے، وہ اپنے حساب کے ٹیسٹ خود سے اپنی مشینری سے کرتا ہے، اس کے بعد ہی جو بھی بیماری ہو اس کا علاج کرتا ہے، اور وہاں سے جو ہے نا ہمارے اکثر جو مریض ہیں وہاں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ جی 2 پودے میں نے اندر رکھ دیے تھے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں اور سارے جو ہے نا اس کے پتے ڈکس کھا گئی ہیں، میرے بچے جو ڈکس لے کر آئے ہیں نا وہ کھا گئی ہیں۔ تو میں نے کہا اٹھا کے، یہ گلاب کا ایک پودا ہے اور ایک وہ کیپٹس کا، تو ان کو اندر رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں اب یہ بڑھیں گے یا نہیں کیونکہ اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اکثر پودوں کو روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی بھی اب مجبوری ہے کہ ڈکس بھی آ گئی ہیں، نیچے نیچے سے کافی سارے جو پتے والے پودے تھے نا وہ یہ ڈکس کھا گئی ہیں، اور جو مٹر کے بچوں نے پودے اگائے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے ڈکس کھا گئی ہیں۔ تو بس کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا وہ ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے، اور جو ڈاکٹر میں کہہ رہی ہوں کافی سارے ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ دوائیاں دیتا ہے، اور اس کی فیس وہ بہت تقریباً 10-12 ہزار ہو تو پھر جو ہے نا بندہ چیک اپ کے لیے جائے۔ تو وہ ہے بھی بہت اچھا ڈاکٹر، اور فوراً جو ہے نا اسے اس کے ہاتھ میں جیسے شفا ہو اور فوراً آرام ہو جاتا ہے۔ کئی بار میں بہت زیادہ بیمار پڑ گئی، چارپائی پہ پڑ گئی تھی اور میرے بچنے والی حالت نہیں ہوتی تھی، تو بس پھر اس ڈاکٹر کے پاس میں جاتی تھی، تو میرا وہاں سے چیک اپ کرانے کے بعد جو دوائیاں ملتی وہاں سے مجھے آرام ہو جاتا تھا۔ تو ابھی سوچ رہی ہوں کہ جاؤں، لیکن میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تو بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، سپورٹ کی سخت ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کی ہیلپ کی سخت ضرورت ہے۔ آپ ہیلپ اور سپورٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ کیا کریں، فل واچ کر کے اچھا سا فیڈ بیک دیا کریں، اور فرینڈس فیملی میں ضرور شیئر کر دیا کریں اپنی بہن کی حوصلہ افزائی کے لیے، سپورٹ کے لیے۔ اور ہیلپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ چھوٹا موٹا سا کاروبار کام شروع کیا ہے، کیونکہ میں جاب کرنے کے قابل بھی نہیں ہو رہی ہوں۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر تو گھر کے کام بھی مشکل سے ہوتے ہیں، اور وہ باہر کی جاب کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا ہوا تھا عید سے پہلے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے نا، مطلب کہ عید کے بعد میری طبیعت درست ہوگی تو انشاءاللہ میں کوئی جاب سٹارٹ کروں گی، لیکن میری طبیعت ہی کنڈیشن ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، میں مسلسل بیمار، مسلسل میری ہڈیوں میں جسم میں درد، اور میرا ذہن ہر وقت میری جو ہے نا تکلیف کی طرف بٹا رہتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہے کیا، کوئی جاب اس حالت میں کر نہیں سکتی۔ تو آپ میری ہیلپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا کام میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کپڑوں کا، تو کائنڈلی جو صاحب توفیق ہیں، اور ویسے بھی آپ مارکیٹ سے ابھی گرمیوں کے کپڑے لیں گے
या ले रही हैं तो वो काइंडली मुझसे ले लिया करें, क्योंकि मैंने स्टफ़ अच्छा रखा हुआ है, लोकल स्टफ़ मैंने रखा ही नहीं है। जिन बहनों ने ईद से पहले एज़ अ सपोर्ट, एज़ अ हेल्प मुझसे कपड़े भी लिए, तो उन्होंने अच्छा फ़ीडबैक दिया, उन्हें पसंद आए। इंशाल्लाह जो भी मेरी बहनें मुझसे लेंगी कपड़ा तो उनको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर कोई उसमें मैं मिस्टेक भी करूँ, मतलब कि कोई जो है स्टफ़ आपको अच्छा नहीं लगता, उसमें कोई कमी लगती है, तो आप उसका मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, ज़रूर मुझे बताएँ कि ये सिस्टर चीज़ ठीक नहीं है या यहाँ पे मसला है, तो इसको ठीक करें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है ना चीज़ अच्छी करूँ, अच्छी रखूँ, ताकि आप लोगों को पसंद भी आए और आगे जो है मेरा काम चले भी सही। तो इस तरह आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कुछ जो है कपड़े बाय करके। तो जो जिन बहनों ने कुछ बाय किए हैं तो उनका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। ईद से पहले कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन अभी जो है डाउन रिस्पॉन्स है, और फिर से परेशान हूँ कि मैंने स्टार्ट भी किया और मेरा काम भी नहीं चला। तो एक तो बीमारी में मुब्तला हूँ, दवाइयाँ ले लेके थक चुकी हूँ, आराम नहीं हो रहा, और दूसरा काम भी नहीं चल रहा, अभी तक चैनल की इनकम नहीं आई। तो क्या परेशानी फिर और भी परेशानी होती है, और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो बाकी ये रोज़ी रिज़्क का तो वारिस अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क अता करने वाला है। वो एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 खोल देता है, उसी बात पर मुझे यकीन और भरोसा है। अल्लाह ताला बहुत से रास्ते निकाल देता है। तो ये जी आलू लेकर आई थी, 100 रुपए के 5 किलो आलू लगे हुए थे और बहुत सस्ते लगे हुए थे, तो इकट्ठे लेकर रख लिए। मेरी इतनी कंडीशन भी अब नहीं है कि मैं बार-बार जो है ना बाहर जाऊँ, और सब्ज़ी सौदा दिन में 1 चक्कर लगाना भी मेरे लिए अज़ाब के बाइस लगता है, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बार-बार बच्चों को जो भी काम बाहर का वो बोलती हूँ, तो वो भी तंग आके बोलते हैं कि मम्मा हम थक जाते हैं। तो बस ये आलू इकट्ठे लेकर रख लिए। मैंने कहा चलो कभी आलू बना दिए बच्चों को, कभी अंडे बना दिए, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें, और इस तरह जो है ना काम चलता रहेगा। तो कुछ लहसुन भी लेकर आई थी, इकट्ठे सस्ते मिल रहे थे, 120 रुपए किलो के हिसाब से आधा किलो लहसुन लेकर आई हूँ। देसी लहसुन है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अब दोपहर का टाइम था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि कोई सब्ज़ी लेकर आऊँ। वो जो आलू और लहसुन लाई थी, कल मैं दवाई लेने गई थी, तो फिर जो है वो लहसुन और जो है पोटैटो रेडी वाला लेकर खड़ा था, सस्ते लगाए हुए थे, तो वो लेकर आई थी। और अभी हिम्मत नहीं थी तो घर में ये दाल पड़ी हुई थी, और वही जो है ना मैंने दाल मैंने सोचा बना लूँ, बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। बस अभी इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी, परेशान बैठी थी कि सेहत के मामले में, कि सेहत होती है तो बंदा अपने बच्चों को देखता है, घर को देखता है, और बाहर अंदर के मामला देखता है। तो बस फिर जो है अचानक मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं अपने भांजे को कॉल करूं। वो जो है फैज़ान मदीना मदरसे में आलिम है। माशाल्लाह वो मेरी सिस्टर जो थी ना फ़ौत हो गई थी, मेरी बड़ी अम्मी से जो बड़ी सिस्टर थी ना, कराची में सिलेंडर फटा था और उसे आग लगी थी। बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुलझी हुई, और बहुत ही अच्छे अखलाक की मालिक थी, मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा प्यारी थी वो। तो बस वो बेचारी फ़ौत हुई, उसके वो छोटे-छोटे से बच्चे थे, और जो है वो अब बड़े हो गए माशाल्लाह, और मदरसे में उन्हें पढ़ाया गया, तो अब वो सारे के सारे माशाल्लाह आलिम हैं। 4 मेरे भांजे हैं उसमें से, और चारों माशाल्लाह दीनी तालीम उन्होंने हासिल की। तो बस वो समझ आया, मैंने कहा उनको फ़ोन करूँ कि आके मुझे कोई दम वग़ैरह कर जाएँ, तवीज़ दे दें बुखार का, क्योंकि मेरा बुखार उतर जाए। मेरा बुखार हर वक़्त में मतलब रहता है, जिसम में दर्द रहता है, हड्डियों में, जिसम में, कंधों पे वज़न, पाँव की हाथों की तलियों के आग निकलती रहती है। तो मैंने कहा कि मुझे दम कर जाएँ, सुना है कि उसका दम जो है ना बहुत से मेरे रिश्तेदारों में वो करवाते हैं उससे, तो आराम हो जाता है। इधर बारिश हो रही थी, शाम का टाइम था, दोपहर के खाना बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन बच्चे जो है ना कहते हैं खाना दो हमें हर हाल में। तो बस खाना बनाया, खाना खिलाने के बाद मैंने फिर दवाइयाँ ली और मैं सो गई। तो अभी मैं उठी थी तो बारिश हो रही थी, और दरख्त, पत्ते, हर चीज़ नहा चुके थे। बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे मेरे कि बारिश हो रही है। तो ये बाहर का मंज़र दिखा रही हूँ आपको।
تو پھر اس کو کال کی بھانجے کو، تو وہ پھر اس کو میں نے کہا کہ ایسا ایسا میرا حال ہے، ٹائیفائڈ بتایا ہے اور ایسی میری کنڈیشن ہے، تو آ کے دم کر جاؤ مجھے یا مجھے بتاؤ تو میں آ جاتی ہوں، آپ آ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ مجھ سے آیا نہیں جائے گا۔ تو بس پھر وہ بھانجا کہتا آپ خالہ نہیں آؤ، میں خود آتا ہوں۔ پھر وہ آیا ہے، مجھے اس نے دم کیا ہے اور ایک تعویذ بنا کر دیا پہننے کے لیے بخار کا، تو کچھ سکون تو آیا ہے۔ اور پھر جو ہے نا اس نے کہا خالہ آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ، کہیں بھی نہیں جاؤ، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، ایک حکیم ہے ہمارا، وہ بھی رشتہ دار ہے، تو اس سے میں آپ کی دوائی لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ مجھے لے کر گیا، میں نے کنڈیشن ساری بتائی اور اتنی ساری جو ہے نا دوائیاں انہوں نے دے دی حکیم کی۔ میں نے کہا ایسے اب ٹیبلٹس کھاتی ہوں تو میرے معدے پہ اثر ہوتا ہے اور ایسی ایسی میری حالت ہے، تو جگر کا بھی ساتھ میں مسئلہ ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے نا دوائیاں دی، انہوں نے کہا یہ آپ پراپر کھائیں، صبح دوپہر شام، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گا، پھر آپ نے جو ہے آنا ہے۔ یہ پھر شام کا ٹائم تھا، ایک آرڈر آیا تھا میرے پاس، ایک سسٹر نے آرڈر کیا، اللہ ان کا بھلا کرے، چادر کا آرڈر آیا تھا اور یہ میں جو ہے اس کا پتہ لکھ کر بیٹھی تھی، تو اس کا آرڈر جو ہے اوکے صبح بھجوا دوں گی انشاءاللہ۔ تو اب یہ ولاگ اپلوڈ ہوگا تو پہلے ہی میں بھجوا چکی ہوں گی، تو وہ شاید دیکھے تو وہ سمجھے کہ آپ ہی نے ابھی ہمیں آرڈر نہیں بھیجا۔ تو بس یہ سارے کے سارے کپڑے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے لیے تھے کہ چلو کام چل پڑے گا تو آگے بھی سٹارٹ کروں گی، لیکن ابھی اتنی سیل نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ کائنڈلی ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو فل واچ کر لیا کریں، تاکہ اگر آپ فل واچ کرتے ہیں نا تو اس طرح آپ کی سپورٹ بھی ہو جاتی ہے اور ویڈیو آگے اور لوگوں کے پاس پہنچتی ہے۔ بس جو میری بہنیں میرے حالات جانتی ہیں وہ تو میری ویڈیو فل واچ کرتی ہیں، ان کا دل سے شکریہ ادا کروں گی۔ ابھی یہ کپڑے جو لائی ہوں نا کوئی بھی نہیں سیل ہوئے، ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ باقی اللہ کو جو منظور، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں حالات بہتر کرنے کی اپنے بچوں کے لیے، مطلب مجبوری ہے، کرنا ہے، اگر نہ کریں تو پھر نہیں گزارا چلتا۔ تو باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، جو میرے نصیب میں ہونا ہے وہ ضرور ملنا ہے۔ تو اگر میری بہنیں جنہوں نے کپڑے ابھی تک نہیں لیے گرمیوں کے، تو کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بہن کی ہیلپ کے طور پر یہ کپڑے آپ مجھ سے لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو سٹف بھی اچھا ملے گا اور آپ کو پسند آئے گا۔ تو ادھر جی تصویریں آج بنائی، ہمت کی، ہمت نہیں ہوتی بیماری کی وجہ سے، کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ ویڈیو بنانے کا دل کرتا ہے نہ ولاگ بنانے کا، لیکن کیا ہے کہ کام بھی ساتھ لے کر چلنا ہے مجھے، بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو ادھر کپڑوں کی کچھ تصویریں بنائی تھیں، اس لیے نکالے ہوئے تھے کہ ادھر ادھر جو ہے نا بھیجوں اور پوسٹ لگاؤں، پوسٹ بھی لگائی، واٹس ایپ سٹیٹس بھی لگایا، اور تاکہ شاید کچھ آرڈر آ جائیں، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو ادھر یہ دوائیاں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں اس حکیم سے لائی ہوں، کچھ بخار کی ساتھ میں ٹیبلٹس بھی دی ہیں، 3 ٹائم کھانی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ عذاب ہے کوئی دوائیاں کھانا۔ اللہ کسی کو کوئی بیماری نہ لگائے، اگر جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ اچھی صحت دے سب کو، اللہ مجھے بھی اچھی صحت دے، کیونکہ دوائیاں کھانا آسان نہیں ہے اتنی ساری، اس کے بعد بھی کھانے کے بعد بھی بندہ ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی جو ہے نا مشکل ہے بہت زیادہ لائف۔ باقی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور پھر کل میں نے بیٹھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ میں ابھی اتنے مرض میں ہوں مبتلا، تو دوائیاں لے لے کے تھک چکی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے جو ہسپتالوں میں ہیں، جو بہت زیادہ علیل ہیں، بیمار ہیں، وہ کس حالت میں ہوں گے، تو اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے۔ اب یہ شام کا ٹائم تھا، بارش پوری رات بارش ہوتی رہی ہے، تو مغرب کا ٹائم تھا اور ساتھ میں کھانا بھی بنا رہی تھی اور سالن چڑھا دیا تھا، اور ساتھ میں نے جو ہے نا سالن سوری پڑا ہوا تھا اور آٹا گوندھا، روٹیاں بنانی تھی، اس سے پہلے پھر مغرب کی اذان ہوگی، آٹا گوندھ کے میں نے رکھ لیا اور مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورۃ الواقعہ لے کر بیٹھی پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر روٹیاں بنانی ہیں اور بچوں کو جو ہے نا کھانا کھلانا ہے۔ ادھر بیٹا بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا، اس کو بولا آپ ہوم ورک کر لو،
जुम्मा को छुट्टी दे दी की है आई थिंक, सरकारी हॉस्पिटल्स को भी और प्राइवेट की भी इनकी छुट्टी हो चुकी है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और मुझे भी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। जबकि गर्मियाँ हैं और मौसम ऐसे अब चेंज होता है, तो मुझे पता नहीं क्यों गर्मी भी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। कुरान पाक मैंने इधर ऊपर अलमारी में रखे हुए हैं, सूरत पढ़ चुकी थी, इसके बाद अब मेरा काम था बच्चों को रोटी बना के देना और खाना खिलाना। बहुत सी मेरी बहनों ने अच्छे कमेंट किए, किसी ने कहा आप ये सूरत पढ़ लें और अपने ऊपर दम करें, कुछ सूरतें बनाई बताएं, कुछ वज़ाइफ बताएं, कुछ दवा कुछ दुआ, सब कर रही हूँ, दुआएं भी कर रही हूँ और सूरतें भी पढ़ रही हूँ, अपने ऊपर दम भी कर रही हूँ और पानी भी पड़ा हुआ पी रही हूँ और साथ में दवाई भी खा रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर शिफ़ा देगा। अल्लाह पाक सब मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। आप सबका दिल से शुक्रिया, आप मेरे लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फ़रमाए। यहाँ पे व्लॉग का एंड होता है, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।